الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، بعد از حمد و ثنا و درود شریف میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آخری دو سورہ مبارکہ کی تلاوت پیش کی۔ میری اس تلاوت کو اگر آپ کٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے گھر میں ضرور تلاوت کریں۔ علاوہ ازیں نیٹ پہ آپ کو بے شمار اور بڑی اچھی قرأت کے ساتھ تلاوت مل جائے گی آخری دو صورتوں کی۔ یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جو ہیں ان کو احادیث میں معوذتین کہا گیا ہے۔ معوذتین قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کو حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایک قل اعوذ برب الفلق اور دوسرا قل اعوذ برب الناس۔ اس روایت میں صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن الکبریٰ النسائی اور مسند احمد نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ پھر حضرت حابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حابس، کیا میں تمہیں ان کلمات کی خبر نہ دوں جو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو صورتیں، ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس، یہی معوذتین ہے۔ اس روایت کو سنن نسائی نے رقم کیا ہے۔ تو اور بھی آخری دو صورتوں کے بارے میں، معوذتین ہونے کے بارے میں اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن خوف اطالت ہم بات کو مختصر کرتے ہیں اور ان دو صورتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی ہے
کہ ان دو صورتوں میں دو بہت اہم نقطے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو عزیزان محترم، ان دو آخری سورہ مبارکہ پہ بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سورہ فلق یعنی جو پہلی صورت ہے، اس کی میں پہلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے رب، اس کائنات کو بنانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ اس کائنات میں چونکہ شر اور خیر دونوں ایک ساتھ ہیں، اور شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر ہمیں تعلیم فرمائی کہ میری پناہ مانگو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ترجمہ ہی پیش خدمت کرتا ہوں، کہ ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، یعنی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یعنی ہر نقصان دینے والی چیز کی شر سے، یعنی اس کی بلا سے، اس کی عافیت سے اللہ کی پناہ کا طلب کرنا۔ اچھا، پھر آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی اندھیری رات کی شر سے، کہ اندھیری رات فتنوں سے، ڈر سے، خوف سے بھری ہوتی ہے، اور جب ظلمت چھا جاتی ہے تو اس وقت اس رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اور پھر 5ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بہت بڑی بات۔ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے۔ اچھا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں پر پھونک مارنے والے جادوگرنیوں کی شر سے۔ اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کی شر سے۔ عزیزان محترم، یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان شیطان کے ورگلاوے میں آ کر مبتلا ہوتا ہے۔ اس حسد سے بچنا کیسے ہے آپ نے؟ اسی بات کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پناہ مانگو اس چیز سے۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد کرنے والے کی زندگی گھریلو طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ حسد کرنے والا جو ہے وہ اپنے اوپر خود بھی ظالم ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی باعث تکلیف بنتا ہے۔ حسد جو ہے وہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حسد اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، کسی کے حسن کو دیکھ کے جلنا، کسی کے کمائی کو، کسی کی کوئی گاڑی لے لیتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، کسی کی ہر اچھائی کو دیکھ کے جلنا۔ حتیٰ کہ ایک نیکی کا بھی حسد ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص ہے وہ نیکی کے اجر کے لیے نوافل زیادہ پڑھتا ہے فرائض سے ہٹ کے، یا وہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو دوسرا شخص اس سے اس بات پہ حسد کرتا ہے۔ یا پھر وہ کوئی نیک شخص اس بات پہ، جیسے کہ کوئی خاتون ہے وہ باپردہ ہے، اور وہ اس بات پہ حسد کر دیا کہ اتنی ساری خواتین بے پردہ پھر رہی ہیں، اس بات پہ حسد کرنا، جلن کرنا، یا دل میں کسی قسم کی کڑن پیدا ہونا، اس تکلیف میں انسان خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ
اپنی صحت کو بھی خراب کرتا ہے فزیکلی بھی، اور اپنے جذبات کو بھی مجروح کر بیٹھتا ہے۔ ایسا حسد کرنے والا شخص کسی جگہ پر بھی عزت نہیں پا سکتا، وہ جگہ جگہ سے ذلیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حسد کی آگ میں کچھ ایسے حرکتیں کرنے کی یا باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی دوسرے کی مخالفت میں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ رخ ہے کہ وہ خود حسد کر کے تباہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ رخ ہے کہ وہ حسد کر کے دوسرے کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو حاسد کے حسد سے بھی بچنا ہے، ہاں جی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نارمل ہیں، مخلص ہیں، آپ ایک دیندار اور اچھے انسان ہیں، دل میں محبت رکھنے والے ہیں، لیکن آپ کو اس کے حسد سے بھی بچنا ہے، ہاں جی، کہ وہ جو آپ پر حسد کرے گا اس کا آپ پر بھی نقصان ہے۔ ان دونوں شکوں میں کہ خود بندہ حسد میں لاحق ہو جائے، یا وہ شخص جس کے بارے میں وہ حسد میں لاحق ہے، وہ ان دونوں کو، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اور جو خود حسد کر رہا ہے، یہ دونوں کو اللہ کی پناہ مانگنی ہے، رب کی پناہ مانگنی ہے، رب کی پناہ میں آنا ہے، اور ان دونوں باتوں سے بچنا ہے، ان دونوں باتوں سے۔ اچھا، پھر پیچھے والی آیت میں ہے کہ گروہ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کی شر سے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ عام طور پہ معروف بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ یہ عام طور پہ جو کم درجے کے پیر فقیر حضرات ہوتے ہیں، یا جو پیر کی کیٹیگری میں پورے طریقے سے فعال نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی بولنے قسم کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی جادو تو برحق ہے، جادو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر انداز ہوا۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے آپ واضح طور پہ سمجھ لیجئے اور سن لیجئے گا کہ جادو تو برحق ہے، یہ ایک کفریہ کلمہ ہے، یہ ایک کفریہ کلمہ ہے، اس سے بچنا ہے، آپ لوگوں نے اس سے بچنا ہے۔ آئیے میں سورہ طٰہٰ کی آپ کو آیت نمبر 69 کا ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے جادوگروں کے ذریعے حملہ کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اور آپ اس لاٹھی کو جو آپ کے دانے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دیں، اور وہ اس فریب کو نگل جائے گی، یعنی اس فریب کو کھا جائے گی، یعنی اس کو یہاں پہ دھوکہ کہا گیا ہے، فریب کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے، یعنی یہ مصنوعی طور پر ہے، یہ ایک فریب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، جادوگر کا فریب ہے۔ قیدو ساحرن، جادوگر کا فریب۔ اچھا، قیدو کا لفظ جو ہے نا وہ جھوٹے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو فریب اور جھوٹ کہہ رہا ہے جادو کو، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جادو برحق ہے وہ ایک کفریہ کلمے کی طرف راغب ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جادو برحق نہیں ہے، قرآن پاک نے جادو کو جھوٹ اور فریب کہا ہے، وہ برحق نہیں ہو سکتا۔ حق جو ہے وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے لوگ حق پر ہیں۔ حق تو سچائی کا نام ہے، اور جادو اور سحر اور ٹونے وغیرہ کو یہاں پر فریب کہا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ فلاح نہیں پائے گا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ہاں جی، وہ ہرگز فلاح نہیں پائے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ جادو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں فرمان ہے۔ تو عزیزان محترم، جو شخص ایسا کلمہ بولتے ہیں کہ جادو تو برحق ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا تھا، تو ذرا ان کو توبہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ کفریہ ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فریب اور جھوٹ کہہ رہا ہے وہ اس کو برحق کہہ رہے ہیں۔ جو
जाली पीर, कम दर्जे के पीर जो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए वो इस किस्म का तर्ज अमल अपनाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू का मामला है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुबैद बिन आसिम या इसकी बेटियों ने जादू किया ज़रूर था, जिसका जिक्र ये गिरों पर पढ़ फूकने वाली की शर से वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द में किया गया है। वो जादू किया ज़रूर गया था लुबैद बिन आसिम और उसकी बेटियों ने, या लुबैद बिन आसिम ने या उसकी बेटियों ने, या इन सब ने मिल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया ज़रूर था, किया था जादू, मगर उसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज़ असर नहीं हुआ था। ये पूरी बहस इसमें मौजूद है। इंशाअल्लाह जब हम तफसीर तिबयानुल कुरान शुरू करेंगे उसमें तफसील से इसका ज़िक्र करेंगे। अभी मैं आपको इख्तिसार से बता देता हूँ कि जो जादूगरी है वो मफलूतुल फितरत है। जादूगरी का असर जो है वो दिमाग को माऊफ़ करता है और दिल को माऊफ़ करता है, और जादूगरी जो है वो अंजाले वही का बिल्कुल उलट है। तो अंजाले वही में जो दिल की कैफियत होती है वो एक हकीकत है, और जादू जो है वो फ़रेब और धोखा है। जैसे सूरह ताहा की आयत नंबर 69 का मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने उसमें इसको झूठ और फ़रेब कहा है। इस बात को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और ये बात लोगों तक भी पहुंचाइएगा। जो लोग ऐसा कलमा बोलते हैं कि जादू तो बरहक है, वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी चला था या हुआ था, उसका असर भी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। जो रवायात आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर होने की मिलती है वो मतरूक हैं, उनको किसी सूरत भी नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि कल्बे नबूवत पर चूँकि नबूवत की हकीकत तारी होती है तो उस पर वो चीज़ असरअंदाज हो ही नहीं सकती जो झूठ पे मबनी हो, फ़रेब पे मबनी हो। एक हकीकत अंगेज़ कल्ब पर जिस पर अल्लाह वही नाज़िल फरमा रहा है उस पर झूठी चीज़ का, फ़रेब का इतलाक़ नहीं हो सकता। तो जादूगर का जो जादू का सबसे पहला असर है वो दिल पर होता है। दिल जो है वो दिमाग को राग़िब करता है उस बुराई की तरफ, उस तबाही की तरफ। इसीलिए जादू जो है वो आम, हाँ ये बात है कि आम बंदे पे हो सकता है, मखलूक में यानी उम्मतियों में से जो आम बंदे हैं उन पे हो सकता है। तो उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुअव्वज़तैन में पनाह मांगने का जिक्र फरमाया है। अच्छा, एक तो जादू वाला मसला भी हल हो गया और फिर हसद वाला मसला भी हल हो गया। हसद पे मैं बस थोड़ी सी एक बात ये दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि हासिद से भी बचना है और हसद करने से भी बचना है। जैसे ही दिल में हसद का किसी के बारे में मामला आए, हाँ रश्क और बात है, रश्क और बात है, तफाखुर और बात है। किसी पे रश्क करते हुए तफाखुर का इजहार करना वो और बात है। तो जैसे कि बच्चों में एक दूसरे से पे रश्क आ जाता है कि वो उसको 10 रुपये, मुझे 8 रुपये मिले हैं, उसको 10 रुपये मिले हैं, तो इस चीज़ पे रश्क ज़रूरत है, इसको हसद के ज़ुमरे में नहीं गर्दाना जाता। तो हसद वो होता है जो ख़ुद को भी तबाह कर देता है और जिसके बारे में किया जाता है उसको भी तबाह कर देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुअव्वज़तैन कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें, उनमें से ये सेकंड लास्ट सूरत जो है यानी आखिर में से दूसरी सूरत, इसका मैंने आपके सामने मुख्तसर सा मफ़हूम पेश किया। उम्मीद है बात आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक नुक्ता आपके सामने हसद का रखा और हासद का रखा, और दूसरा मामला आपके सामने ये क्लियर किया कि जादू जो है वो होता है असरअंदाज, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किसी सूरत भी असरअंदाज नहीं हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि जादू बरहक है, वो सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जादू को
فریب، دھوکہ اور جھوٹ کہا ہے۔ جادو قیدہ کا زمرہ، قیدو کا زمرہ جھوٹ کے اندر بھی آتا ہے۔ تو اس لیے جادو کو برحق کہنے والے اس کلمہ سے بچیں، یہ کفریہ کلمہ ہے، اگر کسی نے بولا ہے تو اس سے سچے دل سے تائب ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے معاملہ آ جاتا ہے جی کہ آپ نے جادو کر کے، یعنی کہ جادو کا جو اثر ہے وہ بطور دم کے، بطور تعویذ کے وہ کس طرح کرنا ہے۔ تو اگلی صورت پر جانے سے پہلے، اگلی جو آخری صورت ہے اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ جادو جو ہے اس کا اثر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے احادیث مبارکہ میں یہ بات وارد ہے کہ دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک کی آیات کو لکھ کر، خاص طور پہ معوذتین کو لکھ کر ان خوش خطی میں اپنے گھر میں لٹکایا بھی جا سکتا ہے، اسے پانی میں ڈبو کے پیا بھی جا سکتا ہے، اور دم بھی کروانا جائز ہے، دم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو آپ اپنی ہتھیلیوں پر قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر ملتے اور ان ہتھیلیوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں تک اپنے جسم پر ملتے۔ تو جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے مجھے اس طرح پھونک مار کر اپنی ہتھیلیوں کو ملنے کا حکم دیا۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق لے بھی ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک رقم ہے۔ اچھا، پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ وہ ایک سفر پر گئے تو وہاں کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار لیا، تو اس کے علاج کی پوری کوشش کی گئی تو مگر اس کو افاقہ نہ ہوا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ بے شک اللہ کی قسم میں ضرور دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، لہٰذا اب میں تمہیں دم کرنے والا نہیں ہوتا کہ تم ہمیں معاوضہ دو۔ پس انہوں نے بکریوں کے ریوڑ پر صلح کر لی، وہ 30 بکریاں تھیں۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث پاک رقم ہے، حدیث نمبر 3902، حدیث نمبر 3902۔ پھر وہ صحابی گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر لعاب آمیز پھونک ماری، حتیٰ کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے رسی سے بندھا ہوا کھل گیا ہو۔ وہ اس طرح چلنے لگا گویا اس کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر قبیلہ والوں نے ان کو بکریوں کا ریوڑ دیا۔ بعض صحابہ نے ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرنے کا کہا، مگر مشورہ یہ طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا جائے تو آپ جیسا حکم فرمائیں پھر ویسا کر لیا جائے گا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش خدمت کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ دم کیا جاتا ہے؟ تم نے جو کیا وہ درست کیا، اور ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکال لو۔ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، یہ 4 صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، یہ 5 احادیث کتب نے اس حدیث پاک کو رقم کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جادو ٹونے، تکلیف، بیماری میں دم کروانا یا دم کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے، اور ایسے نیک اور صالح آدمی سے آپ دم کروائیں،
اور اگر آپ کو ہمارے پاس سے سورہ معوذتین کا تعویذ چاہیے، اعداد کا تعویذ بھی مل جائے گا اور معوذتین کی آیات کا تعویذ بھی مل جائے گا، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں موجود ہے میرا واٹس ایپ نمبر۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس تعویذ کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے ہم ہدیہ نہیں لیتے، تعویذ کا کوئی ہدیہ نہیں لیتے، نہ دم کرنے کا ہدیہ لیتے ہیں۔ تو بس ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کچھ کرنے سے کسی کو کوئی شفا مل جائے، صحت مل جائے، یا کسی کے حالات درست ہو جائے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، چاہے جائے کہ ہم خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سننے پہ آئے تو وہ مجھ جیسے نکمے کی بھی سن لیتا ہے۔ تو اسی لگن کے تحت ہم ہدیہ کوئی نہیں لیتے ہیں۔ آپ میں سے جس کو معوذتین کا تعویذ چاہیے وہ ہمیں واٹس ایپ میں رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اس کو تعویذ دے دیں گے۔ اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، ہم کسی سے ہدیہ نہیں لیتے، اور بس صدقے خیرات کی ہم آپ کو ضرور دعوت دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی حسب توفیق صدقات و خیرات ضرور کیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دم کرنے کا بھی آپ کے سامنے معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم اگلی سورہ مبارکہ پہ آتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی قل اعوذ برب الناس سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اپنے محبوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو نسل انسانی کا معبود ہے، کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کی شر سے، جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ تو پھر آگے ترجمہ پیش خدمت ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ عزیزان محترم، ایک نقطہ اس سورہ مبارکہ میں بڑا اچھا پوشیدہ ہے۔ یہ جو من الجنت والناس، کہ خواہ وہ پھر انسانوں میں سے ہو وہ یا جنات میں سے ہو، جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل کو کسی کے بارے میں برا کرتا ہے، یہ خواتین کو بھی خصوصی توجہ اس بات پہ دینی چاہیے۔ نہیں، مرد حضرات میں بھی یہ خوبیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ ادھر کی ادھر لگانا اور پھر آگ لگا دینا، ادھر کی ادھر لگانا پھر آگ لگا دینا، پھر ادھر کی ادھر لگاتے ہوئے اس میں اضافہ کر دینا اور آگ لگا دینا۔ عزیزان محترم، رشتے، ناطے اور انسانیت یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کل انسانیت اپنے معاشرتی حدود میں مقید ہو کر رہ گئی۔ یہاں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بندہ کسی اجنبی بندے کو سلام نہیں کرتا، عجیب معاملہ ہو گیا۔ بھائی یہ دنیا کا بڑے صدقوں میں شامل ہے، صدقہ حدیث پاک میں ہے کہ بڑے صدقوں میں یہ صدقہ بھی شامل ہے کہ اجنبی کو بھی سلام کیا جائے۔ تو السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ہاں جی، اللہ کی رحمتیں ہوں، ہاں جی۔ تو یہ ایسی استدعائیہ جملات، استدعائیہ فکرات، استدعائیہ جملے یہ ایک دوسرے کو پیش کرنے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر اتنی اجنبیت ہے، اتنی نامانوسیت ہے کہ کوئی اجنبی شخص کو سلام کرنے تک کو گوارا نہیں ہے، خاموشی سے پاس سے گزر جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو من الجنات والناس ہے، یہ جو وسوسہ دل میں ڈالنے والے انسان ہو یا جن ہو، یہ ایک شیطانیت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دو فریقوں میں آپس میں، اس کی برائی اس کے ساتھ، اس کی برائی اس کے ساتھ، یہ کسی کے دلوں میں برے خیالات اس کے بارے میں ڈال کے تو جھگڑا کروا دیتے ہیں، تاکہ میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑا کروا دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑا کروا دیتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا کروا دیتے ہیں، محلے میں جھگڑا کروا دیتے ہیں۔ تو ایسے جو دلوں میں وسوسے ڈالنے والے ہیں، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات میں سے ہوں،
یعنی اپنے دل سے خود کوئی وسوسہ کسی کے بارے میں شر کے بارے میں پیدا ہو جائے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ لہذا ان تین نکات پر آپ ضرور توجہ فرمائیے گا۔ ایک تو یہ جو جادو والا معاملہ ہے اس پر، اور دوسرا حسد کرنے پر۔ اصل میں دو نقطے میں نے آپ کو عرض کی تھی، ایک ہے حسد کرنا اور حاسد سے بچنا، دوسرا نقطہ ہے وسوسے ڈالنے والے سے بچنا۔ یعنی آپ سب سے پہلے جو آپ کے کسی رشتہ دار بہن بھائی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بذات خود تصدیق کیا کریں اس سے کہ بھائی کیا تو نے یہ بات کی ہے، یا تجھے مجھ سے یہ تکلیف ہے تو بتا، میں دور کرتا ہوں، یا اس تکلیف کی وجہ یہ ہے تو وجہ ٹھیک کر لے، میں تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ تو ایسے مل ملا کے اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کر کے تو آپس میں سلوک اتفاق سے رہا جا سکتا ہے۔ تو ان سارے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ رات کو سوتے وقت صرف ایک بار ہاں جی، میرا خیال ہے کہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں تو 30 35 40 سیکنڈ میں اتنا لگ جاتا ہے۔ جب بندہ زبانی یاد ہوتی ہیں عام طور پہ بچوں کو، یہ اسلامیات میں دینیات دوسری تیسری چوتھی جماعت تک پہنچنے والے بچے، کسی نہ کسی کتاب میں یہ مل جاتی ہے، نہیں تو قاری صاحب مسجد والے یا جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں وہ ایسی صورتیں یاد کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ تو رات کو سوتے وقت ایک بار یہ صورت پڑھ کے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ اور جسم پہ دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے پھونک مار کے ہاتھوں کو، تو آپ بھی اس طرح کر لیا کریں، یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ نیت یہ کر لیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، تو سنت کے ادا ہونے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور معوذتین کی تلاوت کا اجر بھی مل جائے گا، اور معنی و مفہوم کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور یاد دہانی یہ ہو جائے گی کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کے دل میں وسوسے کانا پھوسی نہیں کرنی، ہم نے جادو والے معاملے کو انتہائی احتیاط سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا نہیں تھا، جادو چلا نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ ان دو نکاتی ایجنڈے کو جو آخری دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اس سے خود بھی اللہ کی پناہ مانگیں، اور اس سے بھی جو آپ کے بارے میں حسد کرتا ہے یا آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کے دل میں خود سے وسوسہ، ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کی تعلیم ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، بڑی امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرا مقصد یہی ہے، دنیا میں محبتیں تقسیم کرنا اور نفرتوں کو ختم کرنا۔ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ایسے رخ پہ آ کے بیٹھ گیا کہ ایک بھائی نے گاڑی لی ہے تو دوسرا بھائی اینٹ ڈھونڈتا پھر رہا کہ اس کا شیشہ کیسے توڑوں۔ یعنی حسد، جلن، کینے، بغض کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ جس نے اپنی زبان کو لغویات سے اور اپنے دل کو بغض، حسد اور کینے سے پاک کر لیا، میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنتا ہوں، اور اس کو ضامن ہوں اس کا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ مختصر سا مفہوم میں نے یہ دو نکاتی ایجنڈا جو ہے پیش کیا آخری دو صورتوں کا، تو اس پر ضرور عمل کریں، اور ان حاسدین سے بھی بچیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ان حاسدین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس ان دو صورتوں کی تلاوت کریں، جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، تو ان دو صورتوں کی تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے اپنے سینے پہ خود ہی پھونک مار لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کی شر سے محفوظ رہیں گے، اس کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے، اس کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، آخر میں ہر بار کی طرح آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔